بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے عرفات کی وادیوں میں اسیریا نام کا ایک قبیلہ بسا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے بہت سے شہر آباد کیے ہوئے تھے۔ ان سارے شہروں میں سے سب سے مشہور شہر کا نام نینوا تھا، جو آج کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے۔ سارے بتوں میں سے اشور نام کا بت کی سب سے زیادہ پوجا ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرتے تھے۔ دو شخص آپس میں اپنے بت کی تعریف کرتے جا رہے تھے، جس میں سے ایک نے کہا، وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ کیا تم ان کو نہیں پہچانتے؟ وہ حضرت یونس ہیں۔ اچھا، تو یہی ہیں حضرت یونس جو ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت یونس ایک جماعت سے کہہ رہے تھے، کیوں تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں تم لوگ اس بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں اللہ اور صرف اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیا آپ ہم لوگوں کے بیچ درار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہم لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کئی صدیوں سے ان بتوں کی پوجا کی ہے۔ ہم ان بتوں کی پوجا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہمارے بادشاہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت یونس نے کہا، تم لوگ اللہ سے ڈرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بت جو تم نے بنائے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہل سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ یہ بات ہم لوگوں سے نہ کیجیے، کیونکہ ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے۔ ہمیں آپ کی ہدایت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت یونس نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت جلد تم پر عذاب آئے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت یونس نا امید ہو کر شہر سے باہر آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہر کی آب و ہوا بدل گئی۔ حضرت یونس دریا کی طرف پہنچے تو وہاں ایک کشتی شہر چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ تشریف لائیے اے اللہ کے نبی۔ آئیے، آپ یہاں پر بیٹھ جائیے۔ کشتی چل پڑی۔ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ سمندر میں طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ لوگ خبردار ہو کر بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ لیکن ان کا اندازہ غلط تھا۔ وہ طوفان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی مچھلی ان کے کشتی کی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ دیکھو، ایک بہت بڑی مچھلی ہماری کشتی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہماری کشتی کو ضرور پلٹ دے گی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ گھبرا گئے۔ کشتی میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم لوگوں کو بچنا ہو تو ہمیں
ہم میں سے کسی ایک کی قربانی دینی پڑے گی۔ جب پرچی کھولی گئی جس میں سب کا نام الگ الگ لکھا ہوا تھا، حضرت یونس کا نام آیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، پھر سے نام نکالا جائے۔ 3 بار یہ کیا گیا اور تینوں بار حضرت یونس کا نام آیا۔ حضرت یونس نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر ان کو دریا میں اتار دیا گیا۔ مچھلی ان کو نگل کر چلی گئی۔ ادھر شہر میں دیکھو، آب و ہوا شہر کی بدل رہی ہے۔ یہ وہی عذاب لگ رہا ہے جو حضرت یونس نے جس سے آگاہ کیا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کریں؟ آپ سب سے بزرگ ہیں، آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگوں کو شہر کے باہر جا کر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس سے دعا مانگیں۔ ہم لوگ بچوں اور ماؤں کو الگ کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی آواز سے ہمیں معاف کر دے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد شہر کی آب و ہوا میں تبدیلی ہوئی۔ آسمان صاف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی جس نے حضرت یونس کو نگلا تھا، اس نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت یونس شہر کی اور چل پڑے اور حیرت سے دیکھنا شروع کیا اور اپنے آپ سے کہا، یہاں تو اللہ کا عذاب آیا ہی نہیں۔ وہ دیکھو، وہ حضرت یونس آ رہے ہیں۔ چلو ہم لوگ چل کر انہیں احترام کے ساتھ شہر میں لے آئیں۔ ہم لوگ ان سے معافی مانگیں گے، جیسے اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے ویسے حضرت یونس ہمیں معاف کر دیں گے۔ حضرت یونس شہر میں آئے اور انہوں نے پورا واقعہ سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی کی شان میں قرآن میں ایک سورہ نازل ہوا جو حضرت یونس کے نام سے مشہور ہے۔